بےغیرتوں کو تو اتنی شرم آنا، پلیز اس کو چلنے دیں، اس کو آپ سنائیں لوگوں کو، میں بتا رہا ہوں۔ عمران خان نے جس دن کہا تھا ایبسلیوٹلی ناٹ، اس دن اس نے دنیا کو میسج دے دیا، ہم ایک روٹی کھائیں گے لیکن ہم عزت سے بڑھیں گے کہ لے جائیں مار دیں۔ گولی دشمن کے گولوں نے نہیں مارا، سینکڑوں گولوں کے درمیان سے گزر کے گیا ہوں۔ اگر میری قسمت میں ایک پولیس والے نے یا کسی نے مجھے مارنا ہے، یا رینجر نے مارنا ہے، یا کسی نے کرنا ہے، تو اس کو تو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اس وقت وہ اللہ کا خوف نکال رہے ہیں بندوق کے ذریعے، ٹارچر کے ذریعے، مردوں، عورتوں، بچوں کو جیلوں میں ڈال کے ان کے ساتھ وہ کر رہے ہیں جو کہ ہٹلر نے بھی نہ اپنے یہودیوں کے ساتھ نہیں کیا تھا، جو آج ہو رہا ہے۔ میں بالکل خیریت سے نہیں ہوں، نہ کسی اور کو ہونا چاہیے۔ یہ قوم تو نہیں ہے، یہ ایک موب ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ انصاف نہیں دیتا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ ٹریگر دبایا تھا جس کی وجہ سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس نے جو کیا تھا۔ حامد میر صاحب کے مطابق عمران خان کا کورٹ مارشل ہوگا سر؟ اگر اس کا کورٹ مارشل کیا تو میں اس دن اپنی پھینک دوں گا۔ السلام علیکم ناظرین، سہراب برکت آپ سے مخاطب ہے سیاست.pk۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایئر کوموڈور سید سجاد حیدر صاحب ایک دفعہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سجاد صاحب سر السلام علیکم۔ تھینک یو فار انوائٹنگ می۔ آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل خیریت سے نہیں ہوں، نہ کسی اور کو ہونا چاہیے۔ یہ قوم تو نہیں ہے، یہ ایک موب ہے، اور اس موب میں سے کچھ انسانیت لانے کی کوشش کی جا رہی تھی اور اس کو کچلا جا رہا ہے۔ تو میرے جیسا بندہ اس عمر میں، جس نے ساری زندگی قائد کے نام پر ہر سانس لیا، اور اپنی ساری زندگی کے جو میری جوانی کے بہترین دن تھے جو میں نے اس قوم کی خاطر، وہ اس لیے کیونکہ یہ قوم ہمارے پیچھے تھی، ہم اس قوم سے محبت کرتے تھے، اس لیے قوم ہمیں محبت دیتی تھی۔ لیکن اب آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے، کہ اس قوم کے جو اصلی لوگ ہیں ان کے دلوں سے، یعنی اتنی بڑی ان کا یہ کفر ہے، یہ شرک ہے کہ ان کے دلوں سے اللہ کا خوف نکالا جا رہا ہے۔ ایک بات بتائیں کہ جب سے میں یہاں پر موجود ہوں آپ نے 2 قائد اعظم محمد علی جناح کی یہ کتابیں اٹھا رکھی ہیں، اور آپ کے پاس ایک یہ لیٹر بھی موجود ہے اور ایک ڈائری بھی آپ نے اٹھا رکھی ہے۔ تو یہ آپ بنیادی طور پر کیا پڑھ رہے ہیں آج، جس کی وجہ سے آپ کافی جذباتی بھی ہیں اور آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی ہیں؟ میں پڑھتا نہیں، پڑھاتا ہوں، جی جی جی، کیونکہ مجھے زبانی یاد ہیں۔ کیونکہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ میں 14 سال کا تھا جب میں نے قائد اعظم کے قدموں میں بیٹھ کے ان کی میں نے تقریر سنی، جی، اور ان کی تقریر کا جو حصہ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے، انگلش میں بول رہے تھے، پن ڈراپ سائلنٹ تھا، اگر کوئی سوئی بھی گر جاتی تو ایسے لگتا بام گر رہا ہے۔ اور کون تھے لوگ؟ ان پڑھ لوگ، ان میں سے سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ شخص جو ہے یہ لیڈر ہے۔ جیسے کہ ان کے بعد 70 سال کے بعد، 75 سال کے بعد ایک شخص آیا جس نے قائد اعظم کے ان اصولوں پہ اس قوم کو ایک ٹریک پہ لانے کی کوشش کی، جس کا نام عمران خان ہے۔ اب اس کا نام لینا گناہ ہو گیا ہے۔ شیطان جو ہے وہ حاوی ہے پاکستان پہ، وہ تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ ہر جگہ پر ہے، لیکن عمران کا نام لینا ایک گناہ ہو گیا ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جب میں آپ کو کہہ رہا تھا، بات میں پوری کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کوشش یہ کر رہی ہے یہ حکومت اور ان کے بعد ساتھی جتنے بھی ہیں، جتنے وین گارڈز ہیں ان کے، اور جو ان کی تقریریں میں سنتا ہوں تو میں دنگ رہ جاتا ہوں کہ ہم نے وردی میں اتنا فخر زندگی میں کیا، اور وہ گولیاں جس سے ہم نے دشمن کو لاہور کے اندر جاتے بتاتا، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 11 منٹ کے بعد وہ لاہور کے اندر ہوتے تو کیا ہوتا۔ اس دن اگر 4 ٹانک 6 ٹینک پہنچ جاتے اور 5-6 توپیں پہنچ جاتی
تو بعد میں جو کچھ، لیکن کیا ہوتا ہمارے ماؤں بہنوں کے ساتھ اور بیٹیوں کے ساتھ، ہمارے والدین کے ساتھ کیا ہوتا؟ اور یہی لوگ جو آج بیٹھے ہیں، یہ کیڑے مکوڑے اس وقت چارپائیوں کے نیچے چھپے ہوئے تھے. ان کے ماں باپ بھی سب چارپائیوں کے نیچے چھپے ہوئے تھے. وہ 6 ستمبر کی میں بات کر رہا ہوں. ہمیں کیا معلوم تھا کہ جو گولیاں ہم مار رہے ہیں اس دشمن کو، اور اس کو ہم نے تباہی کر دی ہے. آپ ان کی کتابیں پڑھ کے جی دیکھ جی لیں، جی جی آپ نے دیکھی ہیں. ہوں انہوں نے صفحے بھر دیے، کہا کہ یہ جو 6 جی جہاز جو آئے تھے، تو میرے ساتھیوں کا کمال تھا. ینگ لڑکے تھے، 21-22 سال کے تھے. ان کا کمال تھا جو انہوں نے کہا کہ تباہی کر دی ہر چیز کی. وہ اس کی بات نہیں سنتے. لاہور میں کبھی سنا ہے آپ نے کہ نہیں وہ 19 اسکواڈرن کا یہ ہوا یا ہوا؟ تاریخ لکھ رہی ہے. جو وہاں پر اپنی جو ہماری ڈویژن تھی 10 ڈویژن لاہور کی، سرفراجن صاحب، انہوں نے وہاں پر ایک مونومنٹ بنایا ہے واگا کے قریب. جی لیکن لاہور میں کسی کو نہیں پتا کہ وہ کون سا اسکواڈرن تھا. نام نہیں، اسکواڈرن کون سا تھا. ایئر فورس کا اسکواڈرن تھا، لیکن وہ جو ثانیہ تھا، وہ ثانیہ ہونے والے سے بچا تھا. اس کی اہمیت نہیں دکھائی جاتی، کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ مفروضے پہ یا وہ بناوٹ پہ کی گئی ہے. اس وقت وہ اللہ کا خوف نکال رہے ہیں بندوق کے ذریعے، ٹارچر کے ذریعے، مردوں، عورتوں، بچوں کو جیلوں میں ڈال کے ان کے ساتھ وہ کر رہے ہیں جو کہ ہٹلر نے بھی نہ اپنے یہودیے کے ساتھ نہیں کیا تھا، جو آج ہو رہا ہے 223 کے اندر. اور اللہ دیکھ رہا ہے. لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ کوئی چیز ہے. یہ اللہ کو نہیں سمجھتے کہ تم اللہ کا خوف نکال رہے ہو، تو تم ان میں سے کوشش کر رہے ہو کہ مسلم بننے کی جو ان کی خواہش ہے یا جو بننے ہیں، ان میں سے تم مسلم نکال رہے ہو، اور تم اپنا طاغوت یعنی شیطان کا ڈر اس کے اندر ڈال رہے ہو. تو اس سے بڑا کفر کیا ہو تو یہ سکتا ہے؟ کامیاب ہو جائیں اور گے جو یا پھر یہ دیکھیں، ٹوٹ جائے گا؟ جو بچیاں دیکھی ہیں اگلے جی دن، ابھی میں دیکھ رہا تھا، وہ جالیوں کے پیچھے سے ہوں ینگ لڑکیاں اور ذہین لڑکیاں لگتی ہیں. یہ تو قوم کا فیوچر ہے. ان کی بہادری کو میں داد دیتا ہوں، اور جہاں بھی ہیں ان کے ماں باپ کو میں سلام کرتا ہوں کہ کاش کہ اس قوم کی مائیں ایسے بچے پیدا کریں جن کو جیل کی ان کے اندر ڈال کے بے شرم و بے غیرتوں نے جو کیا ہے، لیکن ان کے چہرے کے پہ مسکراہٹ ہے، کیونکہ ان کا ایمان بہت جم کے بیٹھ گیا ہے ان کے دلوں میں، ان کے دماغوں میں. ان کو نہیں نکال سکتا کوئی بھی، کیونکہ اللہ حق ہے. سجاد حضرت یہ صاحب، سر برائے اچھا، مہربانی میں اب ایک چیز بتانا چاہتا ہوں. اب تھوڑا سا ایک سوال کا جواب دے دیں برائے میں. یہ جو اس وقت ملک کے اندر حالات ہو گئے ہیں، پورا سسٹم ہم دیکھ رہے ہیں کہ پینک میں ہے. سسٹم پینک کر رہا ہے، بری طرح سے پینک کر رہا ہے. گرفتاریاں ہو رہی ہیں، لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، غائب کیا جا رہا ہے. گزشتہ دن ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ جبران ناصر کو بھی اٹھایا گیا. اس کا حل کیا ہے؟ اب سولوشن کیا ہے؟ یہاں سے یہ چیزیں، یہ خوف ڈر ختم کیسے ہوگا؟ اس کا سلوشن صرف جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نے کہا تھا نا عاد نے کہ کون ہے مجھ سے زیادہ طاقتور، کون ہے مجھ سے بڑا، حضرت ابراہیم کا زمانہ جی تھا نا. اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ پتھروں کی بارش ہوئی تھی اور ساری قوم تباہ کر دی تھی. پھر جب اللہ نے کہا کہ اونٹنی کو پانی اور اس کی خوراک کا خیال رکھنا، اس کی کونچیں کاٹ دی تھیں، تو 2 اونٹنیاں کے کانچے کاٹے تھیں، جی وہ ساری قوم تباہ کر دی. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے سوا اس وقت ہمارا کوئی آسرا نہیں ہے، کہ جب اور آپ کے حکومت سب جو یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ ہم نے جو پاکستانی، جن کے دلوں میں پاکستان دھڑکتا ہے، جو قائد اعظم کے نام سے ان کی آنکھیں عزت سے نیچے ہو جاتی ہیں، ان کو آپ نے ختم کرنے کا جب ارادہ کر لیا ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پھر عذاب، عبرتناک عذاب آئے گا. مجھ سے آپ نے پوچھا کہ میرا کیا حال ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ کاش بھی میں ان میں سے ایک ہوتا. آج کاش میں ان میں سے ہوتا تو میں سکون سے ہوتا. وہ جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو مجھے سزا دینی یا جزا دینی، اس کی مجھے فکر نہیں، کیونکہ وہ منصف ہے، انصاف دینے والا وہ ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ انصاف نہیں دیتا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ ٹریگر دبایا تھا جس کی وجہ سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے آج
اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس نے جو کیا تھا. اس کو چیف جسٹس نے جب اس فیصلے کو جب اس کو انہوں نے اٹھا کے پھینکا، اس کے منہ پہ مارا، تو اس کو چاہیے تھا کہ اس پہ ایکشن لینا چاہیے تھا. یعنی جس دن عمران خان کو اٹھایا گیا تھا. ایگزیکٹلی. وہ اس کو اٹھانے کی وجہ دیکھیں، اس کو اٹھانے کی وجہ کیا تھی؟ یہ جہاں پلان بن رہی ہے، جو بنی ہوئی ہے، اس میں یہ ایک اس کا مورا تھا کہ اب کس طریقے سے اس قوم کو دہلا دیا جائے، ان کو ڈرا دیا جائے، اتنا ڈرا دیا جائے کہ ان کی ماں بہنیں سیف نہ ہوں، ان کے بچے سیف نہ ہوں. اور اس دلانے میں ایک یہ تھا کہ کسی طریقے سے اس کے جو ہے یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو اتنا طیش دلاؤ کہ وہ عمران کی جو بات وہ کرتا رہتا ہے کہ ہر چیز امن سے کر دی ہے، ہر چیز قانون کے اندر کرنی ہے. ہر تقریر میں اس نے کہا ہے، ہر تقریر میں ایمفسائز کیا ہے. اور یہ بدذات عورت جو ہے کہ میں نام لیتا ہوں، عاشق اوان، فردوس عاشق اوان، اس کو میں نے عمران خان کو میں نے 3-4 دفعہ بتایا کہ یہ عورت جو ہے یہ پکڑی گئی تھی اس میں سلیو ٹریڈ میں، یہاں سے پاکستانیوں کو بیچتی تھی، بیکاز یہ منسٹر زرداری کی منسٹر تھی، اور وہ پکڑے گئے تھے روم میں. آپ آج بھی طارق کھوسہ ایک بہت زبردست پولیس آفسر تھے، اور قلب عباس بہت بہترین، ایک 2 بندے ہی ہیں اس زمانے کے. اس میں باقی جو پولیس والے ہیں وہ تو میں کہتا ہوں کہ ان سب کو تو جیل کے اندر ہونا چاہیے. ان سارے آئی جی ڈی آئی جی جتنے بھی ہیں، ان کا کوئی حق نہیں بنتا. کسی سویلائز سوسائٹی میں یہ رہ نہیں سکتے. لیکن یہ ہے کہ جہاں قانون نہیں نہ ہو، جہاں پہ اپنی جو ہے آئین کو یعنی رون دیا گیا ہو، ٹھڈا مار دیا ہو، دھکا مار دیا ہے. اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کیا کر رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی. ہم نے بڑی ان کی کیا کہتے ہیں تعریف بھی کی. میں تو اس کے والد کو بھی جانتا تھا اچھی طرح سے، لیکن باقی 4 چیف جسٹس جو سپریم کورٹ کے، ان کو میں نے 5-5 سال کے دیکھا. مجھے دل میرا خون کے آنسو روتا ہے. میں کیوں زندہ ہوں کہ یہ انہوں نے اس کو جو ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا وہ ایک کڑی تھی، یہ ایک مورا تھا جو اس نے کریٹ کرنا تھا، اور اس سے کریٹ کیا. لیکن اس میں بھی ان لوگوں کو یہ ٹریننگ نہیں تھی کہ آپ جا کے ایک کور کمانڈر ہاؤس کو جلا دیں. جی. اب وہ کور کمانڈر ہاؤس جو ہے اس کو اب جنا کا نام دیا جا رہا ہے. آپ نے اپنی زندگی میں 30 سال میں کبھی سنا تھا کسی کو جنا کا نام لیتا؟ مشرتی علم میں بھی نہیں لکھا ہوا. آپ نے کوئی میرا کمرہ دیکھا جس میں جنا صاحب قائد اعظم کی؟ پورے گھر میں آپ کی یہ قائد اعظم کی کتاب ہے. تو یہ کیوں ہے؟ اور قائد اعظم نے کیا فرمایا تھا؟ دیکھیں، اگر یہ ہماری ہوتی کیا کہتے ہیں سجاد حضرت صاحب، اگر یہ آئین ہوتی، اس عمر میں سر آپ کھل کر بات چیت کر رہے ہیں، آپ کو کہیں ڈر تو نہیں محسوس ہو رہا کہ اس عمر میں آپ کو بھی کہیں آپ کے اوپر بھی مقدمات نہ بن جائیں؟ مقدمات؟ جی مجھ پہ؟ جی آپ بھی ماشاءاللہ کھل کر بات چیت کرتے ہیں، تو اس عمر میں یہ نہ آپ کے اوپر کوئی مقدمات بن جائیں. مجھے لے جائیں، مار دیں مجھے. گولی دشمن کے گولوں نے نہیں مارا، سینکڑوں گولوں کے درمیان سے گزر کے گیا ہوں. سری نگر، پٹھان کوٹ، سری نگر، جموں، ہر جگہ پہ میں خود قیادت کرتا تھا. ہر ایک جو یہ مشن تھے، مین مشن میں قیادت کی. اگر میری قسمت میں ایک پولیس والے نے یا کسی نے مجھے مارنا ہے، یا رینجر نے مارنا ہے، یا کسی نے کرنا ہے، تو اس کو تو کوئی بدل نہیں سکتا. وہ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، وہ تو میری موت لکھی ہوئی ہے. اگر اس وقت نہیں ملا، اور اپنے قوم میں اپنی جو کہ جن ہاتھوں سے، جن انگلیوں سے میں نے دشمن کو مارا تھا، اب وہی میرے اوپر لانا ہے، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں تو کچھ نہیں کرتا. میں تو یہ جو لیٹر ہے آپ کے نہیں پاس، سکتا. میں بتانا چاہتا ہوں کہ کرپشن کے متعلق کیا کہا تھا قائد اعظم نے، پتہ ہے آپ کو؟ جی معلوم ہے جی کیا کہا تھا؟ کہ کرپشن ایک لعنت ہے. لیکن انڈیا از اے کرس ان انڈیا، لعنت ہے انڈیا میں، ہے اسپیشلی دا سو کالڈ ایجوکیٹڈ اینڈ انٹیلیجنشیا. اب یہ جو ہے جاوید لطیف اور یہ جو تارڑ ہے، یہ سارے بندر ہیں، یہ ان کے منہ سے، یہ تو ملک کو ملک کہتے ہیں، جیسے وہ مجھے والا والرس جو ہے ثناء اللہ،
یہ ملک کہتے ہیں، ان کی تربیت کی آپ دیکھ لیں، ان کی بیک گراؤنڈ دیکھ لیں. دیکھیں انسان کی جو تربیت ہے جی اس میں امیری یا غریبی کا نہیں ہوتا، اس میں ہے کہ ماں باپ نے آپ کو کتنا سکھایا ہے اخلاق، سچ بولنا اور ہمت، اور کبھی کسی کے آگے سر نہیں جھکانا اگر آپ نے غلطی نہیں کی، اور غلطی کی ہے تو سزا جو ہے اس کو بھگتیں مرد کی طرح. بالکل اس میں آپ پسینے نہیں چھوٹنے چاہیے. تو قائد اعظم نے کہا تھا کہ یہ انفارچونیٹلی دی دی مسلم انٹیلیجنشیا، جو مسلمان انٹیلیجنشیا تو یہ نہیں ہے یہ جو حکومت میں بیٹھے ہیں، تو ہم، یہ جتنے اب یہ کہہ رہا ہے کہ عرفان قادر میں دیکھتا ہوں ایک، تو اتنا میں حیران ہوں کہ اس قسم کے لوگ یہ وکیل بنے اور یہ اٹارنی بھی جنرل جی بھی رہا. اٹارنی جنرل بھی تھے. تو ہماری اصل میں بدقسمتی یہ ہے کہ اس قسم کے لوگ جو کہ پیسے کی خاطر ایمان بیچ لیتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ سے سپریم ہے، سپریم کورٹ انٹرپریٹ کرتا ہے، لیکن تم بیٹھ کے صرف پیسے کی خاطر، ورنہ تمہارے اور کیا انٹرسٹ ہے عرفان قادر کہ تم کہہ رہے ہو کہ سپریم کورٹ، تم پارلیمنٹ، اس کو پارلیمنٹ کہتے ہیں آپ؟ یہ تو ایک اسٹیبل ہے، او دس از اے اسٹیبل. ان میں سے میں ایک دو کو تو جانتا ہوں میں، وہ تو ان پڑھ لوگ ہیں، تو انگوٹھا لگانے والے ہیں. تو یہ سپریم کورٹ کے جو جج ہوتے ہیں وہ ساری زندگی محنت کر کے قابلیت کی وجہ سے اوپر آتے ہیں. عیسیٰ جیسے بھی آ جاتے ہیں، فریدی جیسے بھی جو میرے بیٹوں کی طرح ہے. بہرحال اخلاق اور ہوتا ہے اور کردار اور ہوتا ہے. کردار جب تک انسان میں نہ ہو تو اس کے رتبے میں کوئی طاقت نہیں ہوتی. رتبہ جو ہوتا ہے اور اقتدار جو ہوتا ہے وہ آتا ہے انسان کے کردار سے. وہ آپ کے فیصلوں کی سچائی، ان فیصلوں سے جو عام جی انسان کو، جو غریب خالی نہیں، غریب بھی بہت کوٹوں میں جا کے دیکھیں سب غریب بھرے ہوتے ہیں. غریب بھی بنے، آپ کہیں کوئی شرفا ہیں، جو انسانیت کے دائرے میں جو انسان آتا ہے اس کے لیے آپ لڑائی کریں، اس کے لیے آپ بہتری بنائیں. اس وقت کراچی میں 41 خودکشیاں ہوئیں اپریل کے مہینے میں، جی اور وہ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ یہ حکومت جو اپنے بندوں کو مہیا نہ کر سکے چیز جو اپنے لیے مہیا ہے ان کے لیے، یعنی جو شہباز شریف اور نواز شریف جو حرام کا کھاتے ہیں، جو مریم نواز اور مریم اورنگزیب، یہ 50,000 روپے مہینے کے، یہ WWF میں ساؤتھ افریقہ تھا، اس کے آفس میں یہ کام کرتی تھی. اب 50 لاکھ کے تو اس نے بوندیاں پہنی ہوتی ہیں. یہ کہاں سے آ گئے یہ لوگ؟ یہ تو کوئی آؤٹر اسپیس سے جیسے آتا ہے نا. لیکن ان کو بنتے دیکھا ہے. ان کا باپ 1 روپے دہاڑی پہ جسٹس شفیع کے بھٹے میں امرتسر میں کام کرتا تھا، اور جسٹس شفیع نے مجھے بتایا ہے، اور اثر خان صاحب بیٹھے ہوئے ساتھ. اثر خان صاحب کی بات کر رہے ہیں، اس زمانے میں بھٹو کا وقت تھا. اب دیکھیں کہ وقت تو بدلتا ہے، لیکن یہ ظلم کی داستان جو ہے وہ چلی رہی ہے. بھٹو میرا دوست تھا، آپ نے دیکھا یہ جی سامنے جی جی تصویر، میرے ساتھ بڑی شفقت تھی. لیکن جہاں پاکستان کا سوال ہے، وہ میرے اپنے والد ہوتے، میرا سگا بھائی بھی ہوتا تو میں یہ کہنے سے یہ نہ رکتا کہ اس نے آرڈر کیا ضیاء الحق کو، اور ضیاء الحق کو اس نے چنا جی کیونکہ ضیاء الحق سب سے میسنا تھا. پروفیشنلی واز اے ویری ویک مین. اس کے چیف نے، اس کے فارمر چیف نے مجھے کہا تھا، مجھے بتایا تھا جلد نے کہ ہی شوڈ ہیو بین ریٹائرڈ ایز اے میجر. ضیاء الحق کیونکہ بڑے رف ایجز تھے اس کے، ہی ڈڈ ناٹ ہیو دا کوالٹیز. لیکن ہماری قسمت میں کیونکہ جو سلیکشن کا سسٹم ہے اور جو سارا ہے اس میں دیکھیں یہ بلوچ ہے اور یہ قیوم جیسے لوگ آ گئے. تو میں نے ایک لیفٹیننٹ جنرل ہے میرے جاننے والے، مجھ سے بہت جونیئر ہے، انہوں نے کہا کہ سر ان سے جب یہ کیپٹن میجر تھے اس وقت سے ان سے نفرت ہوتی ہے. اب میں بتاؤں کہ اثر خان صاحب سر اس لیٹر کے بارے میں بتائیں پلیز. یہ لیٹر آپ نے اٹھایا یہ ہوا ایک ہے، جو اس میں ہے انہوں نے اصل میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اور یہ اس کے بعد 2 کوسچن آخری بس. یہ دو
اسلام اخلاق یا خالق کیا نام ہے، یہ ٹی وی پہ آتا رہتا ہے، بڑا وہ متبر بن کے بیٹھتا ہے، تو اس کو میں نے ٹی وی پہ دیکھا، اس نے اس خط کے متعلق کہا تھا کہ اصغر خان نے انوائٹ کیا تھا ضیاء الحق کو ٹو ٹیک اوور. تو اتنا جھوٹ، تو ان کو میں مل کے اس کو میں نے کہا تھا کہ آپ نے کبھی وہ لیٹر پڑھا ہے؟ جی تو کہتے ہیں جی مجھے تو یاد نہیں. تو میں نے کہا آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ گمراہ کرتے ہیں قوم کو، اور ہر ایک آپ جیسا ہی ہے. کسی کو یہ خیال نہیں کہ لوگوں کے دماغوں میں جو آپ بیج بو رہے ہیں وہ کیکٹس کے ہیں، وہ زہر کے بیج ہیں. آپ لوگوں کو کچھ شرم و غیرت آنی چاہیے کہ اصغر خان نے ایک شخص تھے جس نے ضیاء الحق کو پریس کانفرنس میں بلا کے کہا تھا کہ یہ شخص ضیاء الحق جو ہے یہ جھوٹا انسان ہے. وہ کیوں کہا تھا؟ کیونکہ ضیاء الحق نے اصغر خان کو کہا تھا کہ میں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں، یعنی قصبیہ کہتا ہوں کہ اگر میں نے الیکشن اکتوبر میں نہ کرائے 79 میں تو آپ مجھے جھوٹا بلا سکتے ہیں. تو اصغر خان نے کہا تھا یاد رکھنا کہ اگر تم نے نہ کرائے تو، اور مجھے نہیں یقین کہ تم کراؤ گے. اور پھر جب میرا قصہ ہوا تھا ضیاء الحق کے ساتھ، وہ آپ نے پڑھ کے جی جی بتایا جی تھا، جی وہ اس دن، حالانکہ مجھے اس سیاست کا نہیں پتہ تھا، وہ میں اٹھ کے کھڑا ہوا تھا اس لیے کہ اس نے اپنے وعدہ خلافی کی تھی، اور میں سمجھتا تھا کہ آرمی کا کوئی آفسر، کیپٹن ہو یا جنرل ہو یا ایئر مارشل ہو، وہ کبھی وعدہ کر کے اس کے پیچھے ہٹے تو اس کا کوئی حق نہیں بنتا اس وردی کے. وہ وردی جو ہے وہ بہت ایک میں سمجھتا ہوں کہ آسمانی تحفہ ہے. وردی میں پہن کے انسان کو پھر ایک یعنی انسان اور فرشتے کے درمیان بننا پڑتا ہے، ہمت میں، ایمانداری میں، سچائی میں، جی اور قوم سے محبت میں. قوم کے اوپر گولیاں نہیں اٹھا سکتا. تو انہوں نے کہا تھا، یہ خط ہے ان کا، یہ ان جی کی کتاب سے میں نے نکالا ہے. انہوں نے ان کو کہا تھا کہ میں آپ کو سب، آئی ایم ایڈریسنگ دس میسج ٹو دا چیفس آف اسٹاف اینڈ دی آفیسرز آف دی ڈیفینس سروسز، یعنی ایوری باڈی. ٹھیک ہے. کہ ایک شخص نے وہ اس وقت انہوں نے اس نے بھٹو نے ان کو جیل میں ڈالا ہوا تھا، اس جیل میں جہاں سے اصغر خان نے بھٹو کو نکلوایا تھا، ایوب خان سے لڑ کے اس نے اس کو نکلوایا تھا. تو یہ ہوتی ہے، حضرت علی نے کہا تھا نا احسان کرو تو اس کے خنجر کا یاد رکھنا. تو یہ بھٹو نے کیا، اسی جیل میں تھے، جی وہاں سے انہوں نے یہ سارے عام چیف خط کو لکھا، انہوں نے اور مخاطب اس کیا. کا لب لباب یہ تھا کہ آپ افسر ہیں، آپ نے قسم کھائی ہے، اور آپ کی قسم جو ہے وہ انہوں نے اس میں اس کا یاد کرایا کہ قائد اعظم نے کیا کہا تھا کہ آئی solemnly affirm in the presence of Almighty God that I owe allegiance to the Constitution, Ain, and the government of Pakistan, and that I will, as in duty bound, honestly and faithfully serve the nation of Pakistan, armed forces, جی and go within the terms of the enrollment wherever I may be ordered by air, land or sea, etc. etc. مطلب یہ ہے کہ آپ نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ آپ صرف لیگل حکم مانیں گے، اور کوئی پاکستانی کوئی قاتل ہو یا وہ ہو تو اس کو کورٹ میں جانا ہے. آرمی کا فیصلے کرنے کا کوئی حق نہیں ہوتا. یعنی جو آرمی کورٹس میں ابھی ٹرائل چل رہا ہے سویلینز کا، یہ نہیں ہونا یہ چاہیے. بالکل غلط ہے. میرا اپنا ٹرائل ہو چکا ہے، کورٹ مارشل میرا ہو چکا ہے، اور اس میں جو ہمارے ساتھ ریٹائرڈ سویلین تھے، جو ایئر فورس کے ریٹائر تھے، ان کا کورٹ مارشل نہیں ہوا، ان کا کورٹ میں ان کا کیس گئے تھے. تو یہ جب دیکھیں، جب آئین کو ہر ایک نے آئین کو ایک ٹکڑا سمجھ کے کسی پر پھینک دیا تو ملک تو نہیں ہے. وی آر ناٹ اے کنٹری اینی مور، یو مسٹ انڈرسٹینڈ دیٹ. اور جو باہر ہیں دیز کنٹریز ابراڈ، یہ جو ویسٹ کے جو ہیں، جو ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، دس از آل ویری ہپوکریسی، دیر آل ویری لائرس.
all of them, چاہے برٹن ہو چاہے امریکہ امریکہ ہو ہو. یا کوئی. ٹونی بلیئر نے جھوٹ نہیں بولا تھا. اس نے جھوٹ بولنا نہیں تھا کہ میں نے پڑھا ہے کہ یہ صدام کے پاس، اور وہ بش نے جھوٹ نہیں بولا تھا. جی. تو یہ سب جھوٹ بولتے ہیں، قومیں تباہ کرتے ہیں. لیکن ہم نے یہ سیکھنا تھا کہ عمران خان نے جس دن کہا تھا ایبسلیوٹلی ناٹ، اس دن اس نے دنیا کو میسج دے دیا ہم ایک قوم بننے لگے ہیں، اور ہمارے پہ انگلی مت اٹھانا، ہم ایک روٹی کھائیں گے لیکن ہم عزت سے بڑھیں گے اور ہم دنیا کی قوموں میں شمار ہوگا. لیکن سر اس ٹائم عمران خان بالکل تنہا کر دیا گیا ہے، اکیلا ہو گیا، کارنر ہو گیا ہے، ان کی پارٹی مکمل طور پر ٹوٹ چکی ہے، اور عمران خان یعنی ان کی ایکسس بھی نہیں ہے اور زمان پارک میں اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں. ڈو یو تھنک سو کہ عمران خان کا کوئی کم بیک یہاں سے ہو سکتا ہے یا تحریک انصاف ریوائیو کرے گی؟ سب سے پہلے تو میں اس بات پہ آبجیکشن کروں گا کہ عمران خان اکیلا بالکل نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے. اگر انسان کو وہ یقین نہیں تو میں اکیلا رہتا ہوں نا یہاں پر، تو میں تو مرجھا جاؤں. لیکن میں ہر وقت دیکھتا ہوں کہ اللہ ہر جگہ ہے، فرشتے ہر جگہ ہیں، سن رہے ہیں، مجھے بھی سن رہے ہیں، آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں. اور وہ پریشان حیران ہیں کہ اس قوم کو کیا ہوا، اس کو تو اللہ نے اسلام کے دائرے میں بنایا تھا. یہ تو منکر اور کیا کہتے ہیں منافق، منکر اور فاسق ہو گئے ہیں. یہ سب کے سب فاسق ہیں. یہ کتنا جھوٹ بولتا ہے. یہ شہباز شریف اس کی شکل دیکھے، اور وہ جو ثناء اللہ یا ڈار ہے، ان کی شکلوں کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی شکلوں سے بتا رہے ہیں کہ اس قوم کے وہ لوگ جن کا اللہ پہ یقین ہے ابھی تک، جی، اور وہ نہیں ٹوٹے گا، جان دے دے گئے، ان کا اللہ حافظ ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری شکلوں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اللہ ہماری مدد کو آئے گا. اس کا اپنا وقت ہے کرنے کا، لیکن ساری پلاننگ وہاں ہوتی ہے اللہ کے ہاں. تو پیسے بھی وہاں، تدبیریں بھی اس کی ہیں، تقدیریں بھی. آخری چیز سر آپ بتا دیں جو آپ ایک ایڈوائز نصیحت عمران خان کو اس وقت کرنا چاہیں، کہ جو آپ کی سمجھ میں آ رہی ہو کہ اس وقت عمران خان کو یہ کرنا چاہیے، یہ چیز انہیں بچا سکتی ہے پارٹی کو بھی، یا پھر شاید ہو سکتا ہے حامد میر صاحب کے مطابق عمران خان کا کورٹ مارشل ہوگا. سر اس کا اب یہ ہے کہ اگر اس کا کورٹ مارشل کیا تو میں اس دن اپنی وردی کو دوں گا، کیونکہ اس وردی کو ابھی تک میں میری سکن کی طرح ہے. ابھی آپ باہر جا کے دیکھیں ٹنگی ہوئی ہے. جی 40 سال ہو گئے کہ مجھے فخر ہے اس وردی کے اندر. لیکن آرمی کا کوئی حق نہیں بنتا، بیکاز عمران خان نے حق کی بات کی ہے. اس نے کوئی جرم نہیں کیا، اس کا کوئی جرم نہیں. یہ جو بکواس کرتے ہیں، یہ جو اس نے بنایا ہے یہ یونیورسٹی القادر، یہ جو صبح سے شام تک یہ جو تارڑ ہیں مثلاً، اور اس کے ساتھ جو ہیں سارے، ان بغیرتوں کو تو اتنی شرم آنا. پلیز اس کو چلنے دیں، اس کو آپ سنائیں لوگوں کو. میں بتا رہا ہوں جی کہ تمہارے باپ نے جو بغیرتی کی تھی، تم کو تو شرم سے حافظ آباد میں جا کے کسی کٹی میں بیٹھا ہونا چاہیے. تم بندروں کی طرح تمہاری اللہ نے شکلیں بنا دی ہیں. تمہارے منہ سے آواز جو نکلتی ہے وہ اتنی بدبودار ہے جیسے گٹر کھل گیا. کوئی تمہاری عقل کی بات نہیں ہوتی. اب عمران کا نام نہیں لوگے تو اب تم مرجھا جاؤ گے. وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو کانٹے والا ایک پھول ہوتا ہے بڑا بدصورت سا، اس کی طرح تم مر جاؤ گے، کیونکہ نہ مریم نہ کچھ اس کا نام نہیں لگے. لیکن لوگوں کے دلوں سے، لوگوں کے دماغوں میں عمران خان بس گیا ہے. اس کو ابھی آخرت تک کوئی نہیں نکال سکے گا. یاد رکھیں. اور آپ نے جو سوال کیا عمران خان میں آئی ہیو اے سیون سینس. اگر اللہ کو منظور ہوا کہ اس نے اس کو بلا لینا ہے، ہر ایک کو بلاتا ہے اللہ کی مرضی ہے نا. حضرت آدم سے ہر ایک سب نے جانا وقت آتا ہے. جی اب حضرت نوح جو ہے ان کی قوم کو انہیں بچا لیا تھا، آدھی قوم کو تباہ کر دیا. تو میں دعا کرتا ہوں اللہ یہی کرے ہماری قوم کے ساتھ، یہی کرے اللہ، کہ جو اللہ سمجھتا ہے کہ جو اللہ کو ماننے والے ہیں دل کی گہرائیوں سے، جنہیں اللہ رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، جنہیں اللہ کا خوف ہے، اور جنہیں حشر کے دن کا یقین محکم ہے کہ حشر کے دن ہم نے کھڑے ہو کے جواب دینا ہے اللہ کو، جو کہ
ان لوگوں میں سے یہ جو پی 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 ہے، یہ پی ڈی ایم ہے، یہ سارے مولوی وغیرہ، ان کو حشر کے دن کا خوف اگر ہوتا تو یہ، میں کہتا ہوں کہ یہ عمران کو چھوڑیں، کسی پاکستانی کے ساتھ یہ نہ کرتے. لیکن سر جہاں آخری جو ایڈوائز عمران خان کے آپ اگر اب سمجھتے عمران خان، جہاں تک میری گٹ فیلنگ کہتی ہے کہ، اور جو میرا ایمان ہے کہ اگر اس قوم نے بچنا ہے غلامی سے، اس سے غلامی کا توق پہنا، یہ جو ایوب خان نے پہنایا تھا، انہوں نے اب اس کو جی جکڑ دیا ہے، چاروں طرف سے لگا دیا ہے. اگر وہ غلامی کے اس میں رہنا چاہتے ہیں، اس بغیرتی کی زندگی بسر کرتے ہیں خوف میں، کیونکہ یہ یاد رکھنا، یہ ثناء اللہ جو ہے یہ درندہ ہے، یہ جو کر رہا ہے، جو کروا رہے ہیں اور جو کروا رہے ہیں، ان کو یاد رکھنا چاہیے جی کہ کوئی چیز ہمیشہ نہیں رہتی. چینج از دی اونلی تھنگ پرماننٹ، یہ اللہ کا اصول ہے. سو آپ نے جو کچھ اب کر رہے ہیں، اور یہ جو لوگ جو پنجاب میں جو بٹھائے ہوئے ہیں، وہ ایک بندر کی طرح ہے، اس کا زرداری کا جو ہے بندر کی طرح اس کی شکل ہے، اس کو کوئی جانتا نہیں ہے. میں ساری دنیا میں سارے، یعنی پرائم منسٹر جتوئی ہے، جانی ہے، جمالی ہے، وہ سب میرے گھر آتے تھے، آ کے مجھ سے بات کرتے تھے. عزت والے لوگ تھے، تدبر والے لوگ تھے. یہ شہباز شریف، یہ نواز شریف، یہ جب چلیں سجاد صاحب، بس لاہور بہرحال کے بیٹے 1 روپے دیہڑی پہ، ان کو کیا تربیت دی گئی، یا وہ اپنے بیٹوں کو کیا تربیت دیں گے؟ تو میں کہتا ہوں کہ اگر اس قوم نے بچنا ہے اس وقت. آدھی عزت میں بھی رہنا ہے، تو ان کو اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا چڑھے گا، ان کو گھروں کے باہر کھڑا ہونا پڑے گا. ان کو کوئی ضرورت نہیں کہ یہ کسی چیز کو، یعنی دیکھیں، جب قائد اعظم کا گھر کہتے ہیں نا، جی تو سارا ملک قائد اعظم کا ہے. یہ قائد اعظم نے بنا کے دیا تھا نا، جی واحد ایک شخص تھے. اور وہ جو گھر تھا وہ آرمی نے خرید لیا ہوا تھا فاطمہ جناح سے. جس دن وہ خرید لیا تھا تو وہ برک اینڈ واٹر، اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ قائد اعظم. قائد اعظم کو میں جانتا ہوں، میں ان کو دیکھا ہے. میرے والد نے مسلم لیگ کی بنیاد رکھی ہے سندھ بلوچستان میں. یہ ہے ہماری، کوئی آ کے مجھے چیلنج کر دے، میں آپ کو کتابیں دکھا سکتا ہوں، آپ کو میں جنگ اخبار دکھا سکتا ہوں کہ میرے والد نے، انہیں ہمیں کبھی نہ بتایا. قائد اعظم سے ملاقات ہوئی، قائد اعظم نے ان کو شاباش دی اور کہا کہ آپ خود کو پریزیڈنٹ نہیں بنے مسلم لیگ کے، جب آپ نے بلوچستان جی سندھ میں 1937 کی بات ہے. اور عیسیٰ کو کیوں بنایا آپ نے؟ حالانکہ انہوں نے کہا کہ عیسیٰ کو کوئی ووٹ نہیں ملا تھا، میں نے ویٹو کیا تھا کیونکہ میں پریزیڈنٹ تھا اس وقت مسلم لیگ کا، تو میں نے ویٹو کر کے اس کو بنایا کیونکہ یہ لوکل تھا، اور یہاں پر ہمارا خیال تھا کہ لوکل ہونے کی وجہ سے مسلم لیگ میں لوگ زیادہ آئیں گے. تو بات یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی اور قائد اعظم کی، تو اس گھر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. اس گھر کو کیوں محور بنایا گیا؟ یہ ایک بے وقوف، میرا فروٹ والے پہ کل میں گیا ہوں، بڑی مہینے میں ایک دفعہ جاتا ہوں. 2 ینگ لڑکے تھے، میرے خیال میں 14-15 سال کے. انہوں نے کہا کہ یہ تو کروایا گیا ہے. تو کوئی بے وقوف آدمی جو آدھا دماغ ہے وہ بھی اس کو پتہ ہے کہ یہ کروایا گیا ہے، یہ کیوں بنایا گیا. بہرحال اور اگر ٹی وی کے اوپر آپ دیکھ لیں، اور وہ غریب جو ہے کہ ڈاکٹر کیا نام ہے ان کا، بزرگ عورت ہے، حالانکہ اس کا یاسمین راشد، ایئر ڈاکٹر فورس کی یاسمین. بیٹی یاسمین جاوید، اب اس کو دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ، وہ منع کر رہی ہے لوگوں کو. اور جی وہ جی جج کہہ رہا ہے، اس جج کے اوپر میں کیا بتاؤں سکتا ہوں یا کیا کر سکتا ہوں. وہ اس نے اگر مجھے بلانا ہے اس کے لیے سوال جواب کے لیے، تو مجھے کوئی فکر نہیں اس کی. لیکن یہ کہنا، اتنی بد زبانی کرنا کہ وہ اگر کھڑی ہو کے لوگوں کو اشتعال دلا لیے کہ جا کے جلاؤ گھراؤ. ارے بیوقوف جج، تم نے دیکھی ہے وہ ٹی وی، تمہیں اس کی ویڈیوز دیکھی ہے کہ اس نے یہ کہا ہے کہ تم اس کو پہلے سے ہی اس کو کنوکٹ کر رہے ہو؟ بہرحال سجاد صاحب، جو اس نے کیا ہے تو تمہارا تو باپ نے بھی کبھی نہیں پاکستان کے جوڈیشری لیے بھی کیا ہمارے ہوگا. لیے مقدم ہے اور سارے، لیکن آپ کے جذبات بھی اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں. بہت بہت شکریہ.